أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، أو كما قال رضي الله تعالى عنه۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اس سے پہلے ہفتہ میں یہ بات ہوئی تھی کہ شریعت کے اندر نماز کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ایک سجدے کی اہمیت کیا ہے اور ایک سجدے سے کیا بنتا اور کیا بگڑتا ہے، اس کے تعلق سے باتیں کچھ عرض کی گئی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے جو لگاؤ تھا اور جو نماز سے خصوصی تعلق تھا، آج کے اس دور میں تو ہم لوگ شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے ہوئے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اس آیت کریمہ پہ پہنچنا تھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچ کر کے ایسا بے خود ہوتے ہیں کہ یہی ایک آیت اور اسی آیت کی پوری تلاوت پوری رات چل جاتی ہے اور تہجد کی نماز اسی طرح سے پوری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے تعلق اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری اور امت کی حالت پر رحم اور ترس کھانا اس ایک آیت سے اور اس میں ایک بات سے ظاہر ہوتا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، کہ اگر انہیں عذاب دیا جاتا ہے تب بھی یہ آپ کے بندے ہیں، اگر معاف کرتے ہیں آپ تو آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، آپ جسے چاہیں پکڑ لیں اور جسے چاہیں معاف کر دیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اسی ایک آیت پہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد پوری ہو جاتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی حالت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت یہ ہے کہ کئی گھنٹے آپ اس انداز سے نماز میں کھڑے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتے ہیں اور سوجن آ جاتی ہے۔ کئی گھنٹے کی نماز ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اتنی مستی ہے اور ایسا کیف ہے کہ آپ رکعت پہ رکعت چلائے جا رہے ہیں۔ بعض مرتبہ بعض صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نیت باندھ لی نوافل میں، تو کہتے ہیں خیال یہ ہونے لگا کہ چھوڑ کر کے اب چلے جائیں، 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ 5واں پارہ سب شروع ہو گیا ہے، رکوع کا نام ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔
آج ہمیں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ معلوم کن چیزوں میں ملتی ہے اور کہاں کہاں جا کر کے ہم اپنی آنکھیں سینکتے ہیں اور کن کن گناہوں کی جگہوں پہ اپنی آنکھیں ڈالتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اندر سے ایک سوزش، اندر سے ایک جلن، اندر سے ایک کڑھن، اندر سے ایک بے چینی، اور دل کی کیفیت ایک بدلی بدلی سی رہتی ہے، کیونکہ جہاں پہ آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے اس سے ہم نے اور آپ نے آنکھیں چرا لی ہیں اور مود لی ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آپ صرف یہی نہیں کہ 5 وقتہ کے پابند ہیں، آپ اشراق کے بھی پابند ہیں، آپ چاشت کے بھی پابند ہیں، آپ اوابین کے بھی پابند ہیں، مغرب کی سنتوں کے بعد بھی 6 رکعت پڑھی جا رہی ہے، تہجد میں 8 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اشراق اور چاشت کی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، اور اس طرح سے نمازوں کا ایک سلسلہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم ہے۔ اور تہجد میں اتنی طویل طویل نماز ہوتی ہے کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتے ہیں، خود اللہ رب العزت کو ترس آتا ہے، اور ترس کھا کر کے اللہ فرماتا ہے طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى طه ما أنزلنا عليك القرآن، اے طه ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ مشقت میں پڑھیں، آپ مصیبت میں پڑھیں، نوافل سے شغف اور اس کی کثرت اتنی فرماتے، قیام لیل میں پائے مبارک ورم کر جاتے، ترحم سے رحم کھا کر کے، ترس کھا کر کے، ترحم سے خدا نے عرش سے آواز دی طه مشقت اور مصیبت آپ سے میں نے نہیں چاہا، اللہ نے ترس کھا کر کے آپ سے فرمایا کہ پوری پوری رات یہ قیام صحیح نہیں ہے، پوری پوری رات یہ عبادت ٹھیک نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر جاگیے اور تھوڑی دیر سوئیے اور اس طرح سے عبادت کیجیے۔ یا ایھا المزمل قل اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے کملی والے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات میں قیام کیجیے، آدھی رات کیجیے، اس سے تھوڑا سا کم کر دیجیے، اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیجیے، پوری رات آپ پڑھتے ہیں، پائے مبارک پہ ورم آ جاتا ہے، پوری رات جاگنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے تعلق سے کیفیت ہے، یہ آپ کی سیرت ہے، نماز کے تعلق سے یہ آپ کی حالت ہے، اور یہی نہیں بلکہ کہیں بھی کوئی خطرات محسوس ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا رخ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مسائل کو دور کرتے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم اور آپ نہ معلوم کتنی تدبیریں اختیار کرتے ہیں اور نہ معلوم کتنے اسباب اختیار کرتے ہیں، اور جب وہاں سے تھک ہار جاتے ہیں تب آ کر کے اللہ رب العزت سے فریادی ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے اور یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا جائے، پہلے اسے پکارا جائے، پہلے اسے منایا جائے، پھر جو کچھ بھی ہو سکے صدقہ و خیرات کیا جائے، پھر اس کے بعد جو مناسب تدبیر ہے وہ اختیار کی جائے۔ کیا ہم نے آیت کریمہ نہیں سنی ہے یا ہم نے آیت کریمہ نہیں پڑھی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانے کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود، یعنی انہیں ضرورت خود ہوتی ہے پھر بھی مسکین کو کھلاتے ہیں، پھر بھی یتیم کو کھلاتے ہیں، پھر بھی غریب نادار کو کھلاتے ہیں، پھر بھی قیدیوں کو کھانے پہنچاتے ہیں، اپنا روک کر کے دوسرے کو کھلایا کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ علامہ آلوسی بغدادی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ان کے گھرانے کے تعلق سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر، عمر فاروق اور بعض دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں اپنی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، جب بھی آقا ادھر سے نکلتے ہیں
کوئی گھر 2-4 کلومیٹر دور نہیں تھا، بغل ہی میں وہ رہتی تھی، کوئی دوری نہیں تھی، لیکن جب بھی آقا جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، بیٹے اور بیٹی کی محبت اور تعلق اور لگاؤ کیا ہوتا ہے، ہم آپ تعلقات دکھائیں گے تبھی تو وہ تعلقات بتائیں گے، تبھی تو وہ جھک کر کے آئیں گے، تبھی تو وہ ملنا چاہیں گے، ہم پروٹوکول انہیں دیں گے تب تو ہمارے پروٹوکول کا خیال کریں گے۔ امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آپ کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کرتے ہیں اور بوسہ لے کر کے انہیں بیٹھاتے ہیں۔ آج کون ہے جو اپنی آل اولاد کا کھڑے ہو کر کے استقبال کر لے؟ ایسا لوگ دریاتے ہیں، لگتا ہے جانور کو دریا رہے ہیں، انتہائی غلط طریقہ ہے جس کی وجہ سے ایک دوریاں بنتی ہیں دلوں میں اور کوئی نتیجہ اس کا نیک نہیں میسر ہوتا اور نکلتا نہیں ہے۔ اس میں ہمارے بہت سے گارجین اور پیرنٹس بیٹھے ہیں جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے اولاد سے بڑی دوری ہو جاتی ہے، پھر نتائج نیک نہیں میسر ہوتے اور حاصل ہوتے ہیں۔ یا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے، یہ پیار بھرا طریقہ جس کے ساتھ کیا جائے گا وہ ظاہر گرویدہ ہو جائے گا، وہ کہاں چھوڑ کے آپ کو جانے والا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پھر باہر نکلتے ہیں، صدیق اکبر پوچھتے ہیں، عمر فاروق کہتے ہیں کیا وجہ ہے آپ غمگین ہیں؟ فرماتے ہیں دونوں نواسے میرے اس وقت بیمار چل رہے ہیں، حضرت فاطمہ بھی غمگین پریشان ہیں، حضرت علی بھی پریشان ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہم ان کی طرف سے کچھ صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، ان سے کہیے کہ یہ بھی کچھ کریں اور اس کے بعد پھر اس روزہ اور نماز کی پابندی کریں اور پھر جو مناسب تدبیر ہو اختیار کی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے کچھ جو وغیرہ کا انتظام کیا گیا تھا، اور ایک آپ ہیں، آپ کی صاحبزاد، آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، دو آپ کے بیٹے ہیں اور ایک آپ کا خادم ہے، 5 روٹیاں تیار کی گئی ہیں، لیکن ادھر نیت کی گئی ہے کہ ان صاحبزادگان کو اچھا ہونا ہے اور ان کی صحت کے لیے کچھ صدقہ و خیرات کرنا ہے، نواسے کی صحت کے لیے صدقہ و خیرات کا حکم مل چکا ہے۔ جو تدبیر شریعت بتلا رہی ہے وہ میں بتلا رہا ہوں۔ علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے یہ 5 روٹیاں تیار ہوتی ہیں اور ایک ایک روٹی تینوں لوگوں کی ہے، سب لوگوں کی روٹی تیار ہے، اور کرنا کیا ہے کہ انہوں نے سحری جو کی ہے وہ پانی پی کر کے کی ہے، اور دونوں نواسے جو بیمار ہیں وہ بھی سحری کر چکے ہیں، وہ بھی ساتھ میں روزے ہیں، وہ بھی روزے سے ہیں۔ شام کو ایک فقیر پہنچتا ہے، دروازے پہ صدا لگاتا ہے جبکہ افطار کا وقت ہو رہا ہے، دن میں کوئی چیز کھائی نہیں گئی ہے، دن میں کوئی چیز پی نہیں گئی ہے، پانی سے سحر کی گئی ہے، افطار کے لیے ایک ایک روٹی کا انتظام کیا گیا ہے۔ اتنے میں ایک غریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مدینہ کے غربا میں سے ایک غریب ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے آپ اپنی روٹی دیتے ہیں، حضرت فاطمہ اپنی روٹی دیتی ہیں، آپ کا خادم اپنی روٹی دیتا ہے، حسن حسین دیکھتے ہیں یہ بھی اپنی روٹیاں اٹھا کر کے بھیج دیتے ہیں۔ پھر شام میں افطار اسی پانی پہ ہو جاتا ہے، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی چیز پینے کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا دن ہوتا ہے، پھر یہ لوگ روزے سے ہوتے ہیں، پھر شام کے وقت 5 روٹیوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ پھر ایک قیدی آتا ہے اور یہ صدا لگاتا ہے انا اسیر من اسراء المدینہ، میں مدینہ کے قیدیوں میں سے ایک قیدی ہوں، کون ہے جو مجھ پر رحم کھائے، کون ہے جو مجھ پر ترس کھائے، کون ہے جو میرے اوپر صدقہ و خیرات کر کے میری جان کو بچائے اور چھڑائے۔ حضرت علی اپنی روٹی بھیجتے ہیں، خادم کو دکھتا ہے آپ بھیج رہے ہیں، وہ بھی اٹھا کے اپنی روٹی دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ اپنی روٹی دیتی ہیں، حسن حسین اپنی روٹیاں دے دیتے ہیں۔ دوسرا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے، بے کچھ کھائے پیے روزہ پورا کیا جا رہا ہے۔ تیسرا دن ہوتا ہے، پھر ایسے ہی انتظام کیا جاتا ہے۔ پھر شام میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے وہ صدا لگاتا ہے، آ کر کے وہ ندا دیتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کہتا ہے انا یتیم من یتام المدینہ، میں مدینہ کے یتیموں میں سے ایک یتیم ہوں، میرے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، کوئی ہے جو مجھ پر رحم کھائے، کوئی جو ہے مجھ پر جو ترس کھائے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے آج بھی اسی طرح سے 5 روٹیاں حوالے کر دی جاتی ہیں، آج بھی یہ لوگ فقر و فاقہ سے ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ قرآن مقدس میں یہ آیت کریمہ نازل فرماتا ہے جس میں یہ اصول بتایا جاتا ہے، جس میں یہ ضابطہ سکھایا جاتا ہے، پریشانی دور کرنا ہے، مصیبت دور کرنی ہے، مصیبت کو ٹالنا ہے، آئی ہوئی پریشانی کو بھی لوٹانا ہے، تو یہ طریقہ اختیار
کیا جائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو کچھ ہو سکے اپنے سے صدقہ و خیرات کیا جائے، فوراً کوئی غریب نہیں میسر ہے اس کی نیت سے نکال کر کے رکھ لیا جائے، جب بھی کوئی غریب ملے اسے دے دیا جائے، کہیں مسجد میں دے دیا جائے، کسی مدرسے میں دے دیا جائے، جہاں مناسب لگے وہاں دے دیا جائے، فوراً صدقے کی نیت سے جو بھی اللہ نے حیثیت دی ہے اس حیثیت کے مطابق الگ کیا جائے اور اللہ سے رجوع کیا جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اس سے مانگا جائے۔ اگر اتنا موقع نہیں ہے پھر بھی اللہ سے پلٹ کر کے کہا جائے اے میرے مولا یہ پریشانی تیری طرف سے آئی ہوئی ہے، تو ہی اسے زائل کر سکتا ہے، تو ہی اسے دور کر سکتا ہے، یہ تیرے ہی بس میں ہے، یہ تیرے نبی کا طریقہ تھا، جہاں کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ تیری طرف رجوع ہوتے تھے اور تجھ سے مانگا کرتے تھے، ہم بھی وہی نقل کر رہے ہیں، اللہ دور کرنا تیرا کام ہے۔ اس کے بعد اب قدم بڑھایا جائے، پھر کسی ہاسپٹل میں جایا جائے، پھر کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، پھر کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے، پھر وہاں سے دوائیں لی جائے، انشاءاللہ تعالی یہ پریشانی چھٹنے والی ہے اور یہ مصیبت ختم ہونے والی ہے۔ ایک آسان سا طریقہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دیا، اور دیا ہی نہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کر کے دکھلایا اور کر کے بتلایا اور ہمیں اور آپ کو سمجھایا کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے، اس طریقے سے پریشانیاں جا سکتی ہیں۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے، ہم عام حالات کے اندر بھی جب پورے سکون میں ہوتے ہیں، جب پورے اطمینان میں ہوتے ہیں، جب ہم فالتو بیٹھے رہتے ہیں، جب ہمارے پاس کوئی کام نہیں رہتا ہے، جب ہم ہوٹل بازی کر رہے ہوتے ہیں، جب ایک چالو چائے لے کر کے ہم ایک مرتبہ سپا کی حکومت بناتے ہیں، پھر دوسری چالو چائے لیتے ہیں تو بسپا کی گورنمنٹ کھڑی کر دیتے ہیں، پھر تیسری سڑی ہوئی چائے لیتے ہیں تو بھاجپا کی حکومت پھر سے واپس لے کر کے آتے ہیں، پھر چوتھی چائے کبھی پا جاتے ہیں تو اتنے نشے میں آ جاتے ہیں کہ اپنا سی ایم اور ڈپٹی سی ایم سب کچھ لانچ کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہوتی ہے، وہاں بیٹھے رہتے ہیں، کان میں صدا جاتی ہے حی علی الصلاۃ کی، کان میں صدا جاتی ہے حی علی الفلاح کی، لیکن ہم اٹھ کر کے آتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس موقع نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آخر میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ آخر ہم پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ ہم یہ اللہ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنا نکموں کا کام ہے، نماز پڑھنا فالتو لوگوں کا کام ہے، نماز پڑھنا بیکار لوگوں کا کام ہے۔ جو وقت مسجد میں لگا، جو وقت اللہ کے سامنے گزرا، جو وقت اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے گزرا، یہی وقت تو کام کا ہے۔ اسی کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کام نہیں ہے، اسی کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، اسی کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس موقع نہیں ہے، اسی کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ یہی اصل موقع ہے جب سب کچھ چھوڑ کر کے اس کے در پہ آیا جائے، اسے گڑگڑایا جائے، اس سے لو لگایا جائے۔ جہاں اس کے بہت سے فائدے ہیں وہاں ایک فائدہ یہ ہے اس سے ہیلتھ صحیح رہتی ہے، دل صحیح رہتا ہے، دماغ صحیح رہتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، خیر خیریت مل جاتی ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، دکھ درد میں آدمی شریک ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، بہت سے حوال قوائد کا علم ہو جاتا ہے۔ نہ معلوم کتنے فوائد ہیں اس نماز کے اندر۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہاں والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم پوری دنیا جہاں والوں کے لیے رب ہیں، سب کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، سب کے پالنہار ہیں، چرند ہو، پرند ہو، حجر ہو، شجر ہو، جنات ہو، انسان ہو، بری مخلوق ہو، بحری مخلوق ہو، جتنے بھی متنفس اور جاندار ہیں اور جن کے اندر جان نہیں ہے، سب کی دیکھ ریکھ ہم ہی کرتے ہیں۔ ایک پتا بھی کھڑکتا ہے تو ہمارے اشارے سے، کہیں چوٹی حرکت بھی کرتی ہے تو ہمارے ہی اشارے سے، یہ سب کچھ ہمارے اشارے سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تعارف اللہ نے اپنا کرایا ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا جہاں والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ ہر نبی رحمت بن کر کے آیا،
گیا، لیکن جب ان کی قوم نے خرافات شروع کی اور تکذیب کی اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اکثر نبیوں نے بد دعائیں کی، نتیجہ یہ نکلا پوری قوم کا صفایا ہو گیا۔ قربان جائیے نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ سے کہا جا رہا ہے یہ مانتے نہیں ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے طائف والے پتھر بازی کر رہے ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے یہاں والے آپ کو لہو لہان کر رہے ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے یہاں والے آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ ملک الجبال آتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اجازت دے دیجیے، ملا دیں، ان کو پیش کر کے ختم کر دیا جائے۔ میرا نبی فرماتا ہے بعثت رحمۃ لہم لا عذاب لہم، مجھے باعث رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، مجھے ان کے لیے عذاب بنا کر کے نہیں بھیجا گیا۔ میں ایسی عمومی دعا نہیں دے سکتا، خصوصی دعا کہیں کہیں آقا نے دی ہے، عمومی دعا کا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اگر آپ کر دیتے سب کا کام ہی تمام ہو جاتا، آقا نے اس سے پرہیز کیا۔ آقا رحمت للعالمین ہے، اللہ ان کا تعارف کرا رہا ہے۔ آقا کی رحمت کا حال یہ ہے کہ ساری مصیبتیں سہتے ہیں، اس کے باوجود زبان پہ ہر پہ شکوہ نہیں آتا ہے، شکایت کا کوئی ایک لفظ نہیں آتا ہے۔ پھر بھی جب نماز کی بات آتی ہے، نماز چھوڑنے والوں کی بات آتی ہے، نماز سے دور رہنے والوں کی بات آتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کی بات نہیں ہے، جو صرف جماعت چھوڑتے ہیں، نماز میں کبھی آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے ہیں، کبھی جماعت میں حاضر ہوتے ہیں کبھی نہیں حاضر ہوتے۔ صحابہ کرام آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، وہ جماعت چھوڑ دیں، وہ نماز میں نہ آئیں، وہ کبھی آئیں کبھی نہ آئیں، یہ پاسبل تھا ہی نہیں، یہ ممکن تھا ہی نہیں۔ وہ لوگ جو منافق تھے، جو بظاہر ایمان ظاہر کرتے تھے اور حقیقت میں دل میں ایمان نہیں تھا، وہ کبھی کبھی ادھر ادھر رہ جاتے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری طبیعت یہ کہتی ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کچھ لوگ نوجوانوں سے کہوں وہ لکڑیاں جمع کریں، پھر ایک شخص کو حکم دو وہ یہاں نماز پڑھائے اور میں یہ لکڑیاں لے کر کے جاؤں۔ جو لوگ جماعت میں نہیں آتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، میں ان کے گھروں کو ان کے سمیت پھونک دوں، انہیں جلا کر کے میں خاکستر کر دوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس سے کہا جا رہا ہے آپ بد دعا کر دیجئے، آقا بد دعا نہیں کر رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس سے ملک الجبال کہتا ہے آپ اشارہ کیجئے ہم پہاڑ ملا کر کے ختم کر دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس سے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں آپ بد دعا کر کیوں نہیں دیتے، یہ بہت تنگ کر رہے ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں مجھے بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، لیکن جب نماز چھوڑی جا رہی ہے اور نماز کو خیر بات کہا جا رہا ہے اور صرف جماعت میں لوگ نہیں آ رہے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری طبیعت یہ ہو رہی ہے کہ میں جا کر کے ان کے گھروں سمیت انہیں آگ لگا کر کے ختم کر دوں۔ جب ہم نماز میں نہ آئیں، جب ہم نماز سے دور رہیں، جب نماز کی طبیعت نہ کہے، جب فجر کی اذان ہو آنکھیں کھلیں لیکن سستی اور غفلت رہے اور آنے کی طبیعت نہ کہے، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو دیکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ آقا رحمت للعالمین ہیں۔ آقا غیروں کو بد دعا نہیں دے رہے ہیں، آقا غیروں کو بد دعا سے پرہیز کر رہے ہیں، ان کو بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طائف والوں نے ظلم کی حد کر دی ہے، آقا فرماتے ہیں انہیں بد دعا نہیں دوں گا، ہو سکتا ہے ایمان نہ لائیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں اور ان کے ذریعے سے دین چلے۔ اسلامیہ نے ہندوستان کے مسلمان آقا کی دعا کے سائے میں جی رہے ہیں، کیونکہ ثقیف سے اٹھ کر کے محمود ثقفی آیا تھا اور ہندوستان میں اسلام کا بول بالا کیا تھا، آقا کی وہ دعا اثر لائی۔ ہم اور آپ اسلام اور ایمان کے ساتھ آج ہندوستان میں جی رہے ہیں، آقا نے وہاں بھی بد دعا نہیں کی، لیکن جب نماز کی بات آئی ہے صرف جماعت چھوڑ رہے ہیں، آقا کہہ رہے ہیں میں گھروں سمیت انہیں پھونکنا چاہتا ہوں، انہیں ختم کرنا چاہتا ہوں، انہیں تباہ کرنا چاہتا ہوں، ان کا کام ختم کر دیا جائے۔ روئے زمین پہ بسنے کے لائق نہیں ہیں، یہ اس لائق نہیں ہیں کہ رب کا کھائیں، یہ اس لائق نہیں ہیں کہ اس کا دیا ہوا پہنیں، یہ اس لائق نہیں ہیں کہ اس کے دیے ہوئے گھروں میں رہیں، یہ اس لائق ہیں کہ انہیں تباہ اور برباد کر دیا جائے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم دھیان دیں، ہم خیال کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے جمعہ ہم آتے ہیں تو ہفتے میں پورے ہفتے ہم غائب رہتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو عیسائیت پہ قیاس کر لیا ہے۔ عیسائیوں کے پادری، ان کے گرجا گھر، ان کے کنیسہ ہفتے بھر خالی رہتے ہیں، اتوار اور سنیچر کو لوگ آتے ہیں، اب تو اتوار سنیچر کو بھی لوگ وہاں حاضری نہیں دیتے ہیں، اس دن میں چھٹی میں
عیاشی کرتے ہیں، وہ بیٹھ کے مکھی مارتے ہیں. ہم نے اپنے دین کو بھی انہیں پر قیاس کیا ہے. خدا کے لیے اپنی حفاظت کریں. اگر چاہتے ہیں سکون، اگر چاہتے اطمینان، اگر چاہتے باڈی لینگویج فٹ رہے، اگر چاہتے دل کی دھڑکن صحیح رہے، اگر چاہتے دماغ فریش رہے، اگر چاہتے خون کا سرکولن صحیح رہے، اگر چاہتے ہیں کہ تعلقات اچھے رہیں، پھر مسجد میں آئیں، کھلے دل سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. انشاءاللہ تعالی ہمارا دینی بھی فائدہ ہوگا اور دنیا بھی فائدہ ہوگا. اللہ ان چند باتوں پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سبھی حضرات کو. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.